اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے بڑی توجہ سے سنو۔ جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اپنا نقصان اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یقیناً اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ اللہ انہیں صرف اپنا رسول بناتا ہے۔ سمیع اور بصیر صرف اللہ کی ذات ہے۔
ان فرشتوں اور رسولوں کو عالم الغیب بھی نہیں بناتا، وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے۔ اللہ فرشتوں کو اور نبیوں کو مختار کل بھی نہیں بناتا، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ درس قرآن کی یہ محفل اور مجلس اس میں آپ حضرات اجر اور ثواب کی نیت سے شریک ہوا کریں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر بات میں شک ہو سکتا ہے، آقا کے ارشاد میں شک نہیں ہو سکتا۔ دین کا مسئلہ بیان کرنا، اس کی محفل، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے درس سے بڑھ کے دین کی کوئی محفل نہیں ہو سکتی۔ وہ فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا،
پھر اس محفل کا فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو دین کی باتیں کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں مشغول تھے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم اس بات پہ گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ اس سے خوبصورت محفل کوئی نہیں۔ تو جب بھی آپ شریک ہوں اجر اور ثواب کی نیت سے شریک ہوا کریں۔ محفل ایسی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں کچھ آدمی ایسے تھے جو اس محفل میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، مثلاً آپ کا کوئی آدمی آ جاتا ہے، آپ سے اس کا کوئی کام ہے، اسے پتہ چلا کہ وہ تو 18 بلاک میں، تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہنچ گیا۔ یہاں دیکھا بھی درس شروع ہے تو وہ بھی بیٹھ گیا کہ یہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو اپنا کام نپٹا لیتا۔ تو وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، کسی اور غرض سے آیا تھا، پھر بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ محفل ایسی مبارک ہے، بابرکت ہے، اور قسمت والے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی کتاب سے محبت ہے اور انہیں قرآن سے محبت ہے۔ درمیان میں جب وقفہ پڑتا ہے، میرا خیال ہے 5-6 درسوں کا وقفہ پڑ گیا، تو وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس کا جوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی ذہن بنانا تھوڑا سا مشکل۔ تو آج اس سلسلے کو ہم نے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ آگے اللہ اپنی رحمتیں فرمائیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ جو احباب آج نہیں آئے، انہیں علم نہیں تھا، آپ انہیں اطلاع دیں، انہیں خبر کریں کہ درس قرآن کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 62 تک ہم بیان کر چکے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 یہاں تک ہم بیان کر چکے۔ آپ کے ذہن میں ہو، یاد ہو، تو سورۃ حج میں اللہ نے 2 مضمون بیان کی۔ ایک اللہ نے شرک اعتقادی کی نفی کی، اور ایک اللہ نے شرک فعلی کی نفی کی۔ شرک اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، میرے سوا مختار کل کوئی نہیں، میرے سوا قادر، قدیر، مقتدر، متصرف، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہی ہوں، متصرف فی الامور بھی
میں ہوں، ہر ایک کا نفع نقصان بھی میرے ہاتھ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتقاد کی توحید کہہ لیں یا اعتقاد کا شرک کہہ لیں۔ دوسرا مضمون بیان ہوا نفی شرک فعلی، جو فعل میں شرک ہوتا ہے، عمل میں اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر دینا، نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، یہ عمل میں شرک ہے، فعل میں شرک ہے۔ اللہ تعالی نے دوسرا مضمون بیان کیا کہ نظر و نیاز اور منت و چڑھاوا صرف میرے نام کا ہوگا، میرے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہوگی۔ یہ دوسرا مضمون اللہ نے سورۃ الحج میں بیان کیا۔ پھر اللہ جب نفی کرتے ہیں اور اپنی توحید کا اثبات کرتے ہیں کہ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، معبود میں ہوں، الہ بننے کے لائق میں ہوں، تو اللہ نے اس پر عقلی دلائل پیش کیے۔ عقلی دلائل سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب قادر، قدیر، مقتدر، مالک، خالق، رازق، محیی، ممیت، مدبر میں ہوں، تو پھر الہ بھی، اس کو عقلی دلیل کہیں گے۔ قرآن پاک میں مختلف صورتوں کی جو تفسیر ہے نا، اس میں اللہ کا طرز اسلوب یہ ہے کہ جب اللہ مضامین بیان کر لیتے ہیں نا، تو جتنے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں نا، اس کا اللہ اعادہ کرتے ہیں، یعنی اسے دہراتے ہیں۔ اس کی مثال آپ بالکل اس طرح سمجھیں، ایک خطیب نے 2 گھنٹے تقریر کی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ بولتا رہا، بیان کرتا رہا، آخر میں اس نے آ کے پھر ایک دفعہ اعادہ کیا کہ میں نے تمہیں یہ باتیں سمجھائی۔ تو اللہ ان مضامین کا کیا کرتے ہیں؟ اعادہ کرتے ہیں، یعنی اسے دہراتے ہیں۔ ایک مضمون جو سورۃ حج میں بیان ہوا، دلائل عقلی، اللہ نے آیت نمبر 63 میں اس مضمون کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا۔ عقلی دلائل اللہ نے دینے شروع کی، کس پر؟ اپنی الوہیت پر، اپنی معبودیت پر، کہ اس کائنات کا معبود میں ہوں اور اس کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ تو اعادہ ہوگا دلائل عقلیہ کا۔ اسے شروع کیا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرۃ، پھر ہو جاتی ہے زمین مخضرۃ، سرسبز و شاداب۔ پہلے وہ دبی ہوئی ہے، اجڑی ہوئی ہے، اس میں طاقت نہیں، قوت نہیں، گھاس میں، درختوں میں، سبزے میں۔ پھر بارش برسی، کھیت لہلہانے لگ گئے، سبزہ سامنے آیا۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ اس کائنات کا معبود بھی۔ ایسے بچے نہ اٹھاؤ، یا تو لوگ کے سو، پھر تو چلو گزارا چل جائے۔ ایڈا چھوٹا بھی نہیں۔ اللہ نے عقلی دلیل اس پر بیان کی، اور بڑی زبردست دلیل۔
آسمان سے پانی کا برسانا اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب ہو گئے. بڑی زبردست دلیل. غالباً حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہو، انہوں نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ فی الحال تو تم کمزور ہو، جس طرح زمین دبی پڑی ہوتی ہے، مرجھائی ہوتی ہے، مکی زندگی میں تم کمزور ہو، ہم آسمان سے قرآن کی آیتوں کی بارش برسا رہے ہیں، ان قریب تم بھی سرسبز و شاداب ہونے والے ہو. اس طرف اللہ اشارہ کرنا چاہتے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اسی عقلی دلیل کا حصہ ہے جی. لہو اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. یہ بڑے آسان سے لفظ ہیں، میں نے بول دیے، آپ نے سن لیے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین. بڑی سادے سے لفظ ہیں، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کا جو معنی کیا نا، اسی کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کس معنی میں؟ اسی کا ہے خلقن، اسی کا ہے ملکن، اسی کا ہے سب کچھ، اسی کا ہے تصرفن، سب کچھ اسی کا ہے اختیارن، سب کچھ اسی کا ہے احیاءن، سب کچھ اسی کا ہے اماتتن. کیا مطلب؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا مدبر وہی ہے، ہر چیز کا مختار وہی ہے، ہر چیز پہ تصرف کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور ہر چیز کو موت کی نیند سلانے والا بھی وہی ہے. یہ بڑا جامع لفظ، اسی کا ہے، کسی کا نہیں ہے، صرف اسی کا ہے. زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اسی کی ہے، سارے خزانے اس کے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا بلا شرکت غیر مالک وہی ہے، مختار بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. جس کو دینا چاہے تو روکنے والا کوئی نہیں، روک لے تو پھر یہ بتانے کی تو ضرورت نہ رہی کہ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک بھی ہو، مختار بھی ہو. اور جو مالک نہ ہو اسے کیا پکارنا؟ جس کے اختیار میں چیز نہیں اس سے کیا مانگنا؟ ان اللہ لہو الغنی، بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ، بے نیاز، الحمید، خوبیوں کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک. اسی دلیل کا حصہ ہے جی. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تابع، لکم تمہارے نفع کے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ نے سب کو تمہارے نفع کے لیے تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. مسخر، سب تمہارے تابع، سب سے تم نفع حاصل کر رہے ہو. جانور ہیں ان سے تم نفع حاصل کر رہے ہو، انہیں اللہ نے مسخر کر دیے. ورنہ اللہ دی قسم ایک مجھ بگڑ جائے نا کہ میں دودھ نہیں دینا چاہتی، دو کے بکھاؤ، 10 سال کا بچہ
اس کی لگام پکڑ کے پھر رہا ہے اونٹ. اللہ اکبر، کیسا مسخر کیا اللہ نے، کام میں لگا دیا، کام میں. سورج بھی ہمارے کام میں ہے، چاند بھی ہمارے کام میں ہے، ستارے بھی، بادل بھی، بارش بھی، زمین بھی، فصلیں بھی، جانور بھی، سب چیز ہم نے تمہارے نفع کے لیے تمہارے تابع کر دی ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں بھی جو چلتی ہیں سمندر میں بامرہ، اس کے حکم سے. ورنہ تو یہ جو بحری جہاز ہیں ان میں کتنا وزن ہوتا ہے، اور پانی کے اوپر چل رہے ہیں. کشتی ہے پانی کے اوپر، پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی. فرمایا یہ سب ہم کرنے والے ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پہ گر پڑے. نہیں، جب وہ چاہے گا تو گرے گا. اس کے اذن اور حکم سے پہلے آسمان کی مجال ہے کہ وہ زمین پہ گرے. ہم نے اسے تھام رکھا ہے اور روک رکھا ہے. اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر ہماری بات کو تسلیم کرو کہ اس کائنات کا معبود اور الہ بھی میں ہی ہوں. میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو پھر معبود بھی میں ہوں. آگے بھی اسی دلیل کا حصہ ہے. هو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. اور زندہ بھی کس طرح کیا؟ ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا، اس میں روح پھونکی. وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، حیات بخشی، زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے. جب تمہاری زندگی ختم ہو گئی، دن ختم ہو گئے، وقت آ گیا، تو موت بھی اسی کے اختیار میں ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور یہ زندگی قیامت کے دن کی زندگی ہے. پہلے زندہ کیا، پھر موت دے گا. ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. یہ قیامت اور موت کے درمیان کسی اور زندگی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ قبر میں پھر زندگی ملتی، قبر میں پھر روح لوٹتی ہے، اور مردہ قبر میں پھر زندہ ہوتا ہے. نہیں، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ. جو طالب علم ہے وہ اسے جوڑے ذرا پیچھے. کیف تجعلون للہ اندادا، او آیت نمبر 21 میں کہا فلا تجعلوا للہ اندادا. اسی کے ساتھ اللہ کیف تکفرون باللہ، کیف تجعلون للہ اندادا. تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ کیسے شریک کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ؟ کنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی عدم، کچھ نہیں تھے، کوئی وجود نہیں، نیست، نابود. ثم یحییکم، پھر تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. دو موتیں اور دو زندگی. یہ تیسری حیات کہاں سے نکالی گئی کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ایک تیسری حیات میت کو حاصل ہوتی؟ اس قبر میں وہ زندہ ہو جاتی.
قرآن نے 2 زندگیوں کا ذکر کیا اور قرآن نے 2 موتوں کا ذکر کیا. کیسے ہے جی سورت حامیم مومن میں؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. مشرکین قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہمیں حیات دی اور تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت بھی 2، حیات بھی 2. تیسری حیات کا قرآن ذکر نہیں کرتا ہے. تیسری حیات، بس دوسری حیات حاصل ہوگی کب؟ اذا النفوس زوجت، جب روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی. بس وہی حیات ہے، درمیان میں کسی حیات کا تصور قرآن نے پیش نہیں کیا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ اعادہ ہے نفی شرک فعلی کا. ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ مقرر کی تھی. منسکن قربان گاہ، جہاں جانور کیا ہوتے ہیں؟ ذبح. یا قربانی کا طریقہ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ ایجاد کیا تھا، بنایا تھا. کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر امت کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جانور ذبح کرنے ہیں تو صرف کس کے نام پر کرنے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر بطور نظر و نیاز جانوروں کو ذبح نہیں کرنا. ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربان گاہ یا قربانی کا طریقہ مقرر کیا. یہ منسک کا ایک معنی ہے. منسک کا دوسرا معنی ہے شریعت. ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی، وہ اس شریعت پہ چلتے تھے. اس امت کے لوگ اس شریعت پر چلتے تھے. یہ ذہن میں رہے، جو اصول دین ہے نا، وہ سارے نبیوں کا ایک ہی ہے. اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں. اصول دین سب نبیوں کا ایک ہے، توحید، قیامت، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں، زندگی گزارنے کے طور طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، یہ ہر شریعت میں مختلف رہے، وقتوں کے مطابق بدلتے رہے. اسی کو یہاں کہا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اس کے لیے میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں گا. صفحہ نمبر ہے 627. سورت کا نام ہے الشورى. پچیسواں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 13. بالکل اس صفحے کے آخر میں آ جائیے. جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے اس کے بالکل آخر میں آئیے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، تمہارے لیے ہم نے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس رستے کے اختیار کرنے کا ہم نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا. یعنی وہ اصول دین ایک ہے. جس رستے کا ہم نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اس رستے پہ چلیں، وہی رستہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا. والذی اوحینا الیک، اور جس چیز کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اسی رستے کی جس کی ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیم الدین،
کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹو نہ۔ کیا مطلب؟ شرک کی راہیں نہ نکالو، گمراہی کے راستے نہ نکالو، اللہ کی توحید پر قائم رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کا جو اصول دین تھا وہ کیا تھا؟ ایک تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں شریعتوں میں اختلاف ہوتا رہا، احکام تھے، فروعات تھے، اس میں مختلف نبیوں پر مختلف احکام نافذ ہوتے رہے۔ وادع الی ربک، مشرکین کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ ہر نبی کی شریعت الگ الگ رہی ہے، آپ کو ہم نے ایک شریعت دی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں جھگڑا نہ کریں۔ وادع الی ربک، اور بلا اپنے رب کی طرف۔ کیوں جو کوئی چیز معذوف ہے یہاں؟ بلا اپنے رب کی طرف۔ رب کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے۔ جاگے 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 وہ نہیں، انہوں نے سونے دو، کوئی نہیں۔ وادع الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف۔ کیا معنی کریں گے؟ کوئی طالب علم ہی بولے گی۔ جزاک اللہ۔ وادع الی توحید ربک، رب میں تو اختلاف ہی نہیں تھا، اختلاف کس میں تھا؟ اللہ ہی الہ ہے، اس میں اختلاف۔ یہ تمام مفسرین نے لکھا، یہ ہم نہیں نکال رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ وادع الی ربک، وادع الی سبیل ربک، یا وادع الی توحید ربک، انک لعلی ہدی مستقیم، یقیناً آپ ہدایت پہ ہیں، سیدھے رستے پر۔ یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا ان تمام باتوں میں جن میں تم جھگڑ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ کی الوہیت میں، حضرت ابراہیم کی الوہیت میں، لات منات کی الوہیت میں جھگڑے کرتے ہو، قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ایک ایک ذرے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں محفوظ ہونا اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں، اللہ پر کیا ہے؟ سب چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ یہ کیا اللہ کہنا چاہتے ہیں؟ آج تھوڑا ٹیسٹ بھی نال لے بھی ہے یار، ایسا تو کھپ کھپ کے مر گئے۔ یہ اللہ نے اچانک کیا بات شروع کی؟ عالم الغیب میں ہوں۔ کوئی طالب علم بولے؟ نہیں، بڑا آسان سا جواب ہے، بڑا آسان سا۔ نہیں، ادخال الہی یہاں کہاں آ گیا؟ انہیں ادخال نہ کرو۔ کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی یار؟ میں آپ کو پکا پکا کے بیان کر کر کے، دعوی توحید کی دو جزیں ہیں۔ جہاں اللہ دعوی توحید پیش کرتے ہیں وہاں اللہ دو باتوں کو بیان کرتے ہیں، مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی۔ دونوں اللہ اپنی صفتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں بھی اس دعوے کو ذکر کیا، سورۃ آل عمران کی ابتدا پڑھ لیں، سورۃ طٰہٰ کی ابتدا پڑھ لیں، سورۃ قصص ربک یخلق ما یشاء و یختار پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا ہو وہ پڑھ لیں۔ جس جگہ بھی اللہ دعوی توحید کو پیش کرتے ہیں نا کہ الہ میں ہوں،
معبود میں ہوں، عبادت صرف میری ہوگی۔ اللہ وہاں اپنی دو صفتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں ہی الہ ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مختار کل میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، متصرف میں ہوں، محیی میں ہوں، مدبر میں ہوں، ممیت میں ہوں، بارش برسانے والا میں ہوں، فصلوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں، سورج چاند ستاروں کا نظام میرے پاس۔ ایک اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ پھر دوسری چیز کو ذکر کرتے ہیں عالم الغیب بھی۔ تو یہاں اللہ نے اپنی دوسری صفت کا ذکر کیا کہ عالم الغیب بھی میں ہوں، میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ یہ اس کو آپ ہماری اصطلاح میں سمرہ کہہ لیں، سمرہ، دلائل کے بعد اللہ نتیجہ نکالنے لگے۔ دلائل دیے، دلائل کے بعد اللہ نے نتیجہ، یا آپ اس کو زجر کہہ لیں، مشرکین پر اللہ زجر کرنا چاہتے ہیں۔ میری الوہیت پر اتنی دلیلیں ہیں، میری معبودیت پر اتنے دلائل ہیں، میں نے قرآن میں ان دلیلوں کو پیش کیا کہ خالق، مالک، بارش برسانے والا، مختار میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، اس کے باوجود یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، جن کی معبودیت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل ہو بھی، بے معبودیت ہی، جن کی معبودیت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحف موسویہ میں، نہ صحف ابراہیمی، نہ قرآن میں، کوئی نقلی دلیل نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت پر کوئی دلیل وحی نہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور ان کے پاس ان کی معبودیت کے بارے میں کوئی علم بھی، یہاں دلیل عقلی مراد ہے، ان کے پاس عقلی دلیل بھی کوئی نہیں، نقلی بھی کوئی نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا، وہی بھی کوئی نہیں، اور عقلی دلیل بھی ان کے پاس کوئی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی نہ یہاں مددگار ہوگا، نہ قیامت کے دن انہیں کوئی میری گرفت سے چھڑانے والا ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کھلی کھلی، جن میں توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچانتا ہے کافروں کے چہروں پر ناخوشگواری کے آثار۔ المنکر کیا معنی کیا انہوں نے؟ تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور ان کو چہروں پہ صاف طور پر ناخوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب توحید بیان ہوتی ہے، شرک کا رد ہوتا ہے، تو مشرکین کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ ہماری آیتیں کھلی کھلی پڑھی جا رہی ہیں اور یہ ناخوشگوار سمجھ رہے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ اللہ نے اچانک کیا بات شروع کی؟ دلائل دے دیے، ثمرہ اس کا بیان کر دیا۔ ثمرہ کے بعد اللہ یہاں کیا کہنا چاہتے؟ تو ٹھہرو جی، کوئی طالب علم بولے آج طالب علموں دی خیر نہیں، طالب علموں نے کوئی جواب نہیں دیا آج، شکوہ، جزاک اللہ۔ اللہ مشرکین کے رویے پر کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ، بجائے اس کے کہ ہمارے دلائل پہ غور کریں، ہم اپنی وحدانیت اور توحید کے لیے جو دلائل پیش کر رہے ہیں، آیات پیش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں، مانیں، اس کے بجائے جو آدمی توحید بیان کرتا ہے، ہمارا نبی یا کوئی آدمی، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ناخوشگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ جو لوگ ہماری آیتیں توحید والی ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ ان پر حملہ آور ہو جائیں، جھپٹ پڑیں، جھپٹ پڑیں۔
اس طرح سیکھ پاؤ. اسی کو قرآن نے سورت حامیم مومن میں بیان کیا. جب انہوں نے کہا تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، 2 دفعہ ہمیں زندگی دی، فہل الی خروج من سبیل، اتھو نکلن دا کوئی راہ ہے؟ مشرکین کہہ رہے. اللہ نے ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیا. کرو بکواس، جو بک بک لگائی ہوئے لگاتے رہو. اللہ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. بھائی نکلن دا رستہ ہے یا کوئی نہیں. اللہ نے اس عذاب کی وجہ بیان کر دی. ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جب اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا، کیا مشکل کشا ہے تو ایک، حاجت روا ہے تو اکیلا اللہ ہی ہے، داتا ہے تو اللہ ہی ہے، غوث اعظم ہے تو اللہ ہی ہے، غریب نواز ہے تو اللہ ہی. جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا کفرتم. مولانا حسین علی کہتے ہیں گدھے کی طرح رخ پھیر کے بھاگ جایا کرتا تھا. جب توحید بیان ہوتی انکار کرتے تھے تم. وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے. بیان کرنے والا بیان کرتا 12 سال دا ڈوبے ہوئے بیڑا شیخ عبد القادر جیلانی کڈ چھڈیا، روحیں لے کے جا رہا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی پہنچے، انہوں نے تھیلا چھین لیا. تو مینو اس ویلے نعرے ماردہ سائیں، تو مینو مان جاتا تھا، ایمان لے آتا تھا. اسی کو یہاں ذکر کیا کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، ہماری ایتیں پڑھی جاتی ہیں توحید والی، تو قریب ہے کہ وہ داعی توحید پر جھپٹ پڑے. قل، میرے پیغمبر کہے افانبئکم بشر من ذالکم، یہ جو ناخوشگواری ہے اس سے بھی بدتر چیز تمہیں بتائیں. النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ